8 اوقات ایسے ہیں، 8 وقت ایسے ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو دن ہو یا رات ہو، دل سے یقین کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں، ایسے موقع پر، ان اوقات میں دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے اوقات ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی رات کے کسی پہر آنکھ کھلے اور اس نے یوں کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی۔ یہ جو بھی دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کرے تو اس کی نماز بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر رات کے کسی پہر آنکھ کھلے، یہ کہہ کر جو دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2 پر آذان ہونے کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، یعنی جب آذان ہو جائے اس کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، یہ جو درمیانی وقت ہے 15-20 منٹ کا، اس وقت میں بھی جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے میں خوب دعا کرو۔ نوافل ہیں ان میں دعا کریں۔ اسی طرح اردو میں دعا نہ کی جائے، بلکہ جو عربک دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعائیں آپ سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جمعۃ المبارک کے دن کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اس دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعۃ المبارک کا، 2 خطبوں کے درمیانی جو وقت ہے یہ وہی وقت ہے اس گھڑی میں۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر شام تک یہ جو وقت ہے اس میں کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 5 مرغ کی آذان کے وقت بھی کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مرغ صبح سویرے جو ہے وہ آذان دیتا ہے، تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو آذان دیتا ہے، اس وقت جو دعا کی جائے، جب مرغ آذان دے تو اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ چڑچڑاپن جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، مرغ جو ہے وہ چلا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مرغ اس وقت آذان دیتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے جب مرغ آذان دے اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 6 بارش کے وقت بھی کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت جو دعا کرے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ لوگ تو پتہ نہیں بارش کے وقت میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں انجوائے کے نام پہ، تو اس وقت بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 7 فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، یعنی فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جائے اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ ہمیں فرض نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ نمبر 8 پر
روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ جو شخص روزہ دار ہو، روزے کی حالت میں ہو، اس کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ تو یہ 8 اوقات تھے جو میں نے احادیث سے تلاش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں کئی ایسے اوقات کا ذکر ہے، کئی ایسے موقع ہیں، کئی ایسے لمحات ہیں جن میں دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ مجھے امید ہے آپ عمل ضرور کریں گے۔ جب بھی اس طرح کا آپ کو موقع ملے تو اس وقت کو حاصل کریں اور اس وقت جو ہے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ ویسے جب بھی دعا کریں غفلت کے ساتھ دعا نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص غفلت کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی بعض لوگ دعا کرتے ہیں، کلمات جو ہیں دعا کے وہ رٹے رٹائے زبان پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ نہیں، توجہ ہونی چاہیے دعا میں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح یقین کے ساتھ، یقین بھی ہونا چاہیے، یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ یقین کے ساتھ جو شخص دعا نہیں کرتا اس کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ یعنی یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔